باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ خداوند کے زندہ اور جلالی کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے خروج باب 16۔ من اور بٹیرے۔ پھر وہ علیم سے روانہ ہوئے اور ملک مصر سے نکلنے کے بعد دوسرے مہینے کے 15ویں دن بنی اسرائیل کی ساری جماعت سین کے بیابان میں آئی جو علیم اور سینا کے درمیان ہے، اور بنی اسرائیل کی کل جماعت بیابان میں موسیٰ اور ہارون پر کڑکڑائی۔ اور بنی اسرائیل نے ان سے کہا، کاش کہ ہم خداوند کے ہاتھ سے ملک مصر میں مارے جاتے، جہاں کہ ہم گوشت کی ہانڈیوں کے پاس بیٹھتے اور روٹی سیر ہو کر کھاتے تھے۔ تم ہمیں اس بیابان میں نکال لائے تاکہ اس انبوہ کو بھوک سے ہلاک کرو۔ تب خداوند نے موسیٰ سے فرمایا، دیکھ، میں آسمان سے تمہارے لیے روٹی برساؤں گا۔ یہ لوگ ہر روز نکل کر جتنا ایک دن کے لیے کافی ہو جمع کریں، تاکہ میں ان کا امتحان کروں کہ وہ میری شریعت پر چلیں گے یا نہیں۔ اور جب چھٹا دن ہو تو جو لائیں اسے تیار کر کے رکھ لیں، اور چاہے کہ ہر روز کی جمع کی مقدار سے دگنا ہو۔ سو موسیٰ اور ہارون نے سب بنی اسرائیل سے کہا کہ شام کو تم جانو گے کہ خداوند ہی تمہیں ملک مصر سے نکال لایا، اور صبح کو تم خداوند کا جلال دیکھو گے، کیونکہ اس نے تمہارا اس پر کڑکڑانا سنا۔ کیونکہ ہم کون ہیں جو تم ہم پر کڑکڑاتے ہو؟ اور موسیٰ نے کہا کہ خداوند شام کے وقت تمہیں گوشت کھانے کو اور صبح روٹی پیٹ بھرنے کو دے گا، کیونکہ اس نے تمہارا اس پر کڑکڑانا سنا۔ کیونکہ ہم کیا ہیں؟ تمہارا کڑکڑانا ہم پر نہیں بلکہ خداوند پر ہے۔ اور موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہہ دے کہ خداوند کے سامنے حاضر ہو، کیونکہ اس نے تمہاری کڑکڑاہٹ سنی۔ جب ہارون نے اسرائیل کی ساری جماعت سے یہ کہا کہ انہوں نے بیابان کی طرف نظر کی، اور دیکھو، خداوند کا جلال بادل میں ظاہر ہوا، تب خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا، میں نے بنی اسرائیل کا کڑکڑانا سنا۔ تو ان سے کہہ دے کہ شام کے وقت تم گوشت کھاؤ گے اور صبح کو روٹی سے سیر ہوگے، اور تم جانو گے کہ میں تمہارا خداوند خدا ہوں۔ اور جب شام ہوئی، بٹیروں نے اوپر آ کر خیمہ گاہ کو چھپا لیا، اور صبح کے وقت خیمہ گاہ کے گرد اوس پڑی، اور جب اوس جاتی رہی تو دیکھو، بیابان میں ایک چیز چھوٹی گھٹی ہوئی برف سی زمین پر پڑی تھی۔ جب بنی اسرائیل نے اسے دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے، من ہو، جس کے معنی ہیں، یہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا ہے۔ تب موسیٰ نے ان سے کہا، یہ وہ روٹی ہے جو خداوند نے تمہیں کھانے کو دی ہے۔ یہ وہ بات ہے جو خداوند نے فرمائی تھی، ہر ایک اس میں سے بقدر اپنے کھانے کے جمع کرے۔ فی کس ایک عمر، ہر ایک جانوں کے شمار کے مطابق جو اس کے خیمے میں ہے لے۔ اور بنی اسرائیل نے ایسا ہی کیا، اور ان میں سے بعض نے زیادہ اور بعض نے تھوڑا جمع کیا۔ اور جب عمر سے ناپا، جس نے زیادہ جمع کیا تھا اس کا بڑھا نہیں، اور جس نے تھوڑا جمع کیا تھا اس کا گھٹا نہیں، مگر ہر ایک نے بقدر اپنے کھانے کے جمع کیا تھا۔ اور موسیٰ نے ان سے کہا کہ اس میں سے کوئی صبح تک کچھ باقی نہ چھوڑے، اور انہوں نے موسیٰ کی نہ سنی، اور بعض آدمیوں نے اس میں سے کچھ صبح تک بچا چھوڑا، تو اس میں کیڑے پڑ گئے اور وہ بدبودار ہو گیا، اور موسیٰ ان پر ناراض ہوا۔ اور وہ ہر ایک ہر صبح کو بقدر اپنے کھانے کے جمع کرتے، اور جب دھوپ تیز ہوتی تو وہ پگھل جاتا تھا۔ اور جب چھٹا دن ہوا تو انہوں نے ہر ایک کے واسطے 2 عمر خوراک کے جمع کیے،
اور جماعت کے سب سرداروں نے آ کر موسیٰ کو خبر دی تو اس نے ان سے کہا، یہ وہی ہے جو خداوند نے فرمایا، کل خداوند کے مقدس سبت کی تعطیل ہے، جو تمہیں پکانا ہو پکا لو اور جو ابالنا ہو ابال لو، اور جو بچ رہے اسے کل کے لیے رکھ چھوڑو۔ چنانچہ جیسا موسیٰ نے کہا انہوں نے صبح تک رکھ چھوڑا، اور وہ نہ بدبودار ہوا اور نہ اس میں کیڑے پڑے۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اسے آج کھاؤ، کیونکہ آج خداوند کا سبت ہے، آج تم اسے میدان میں نہ پاؤ گے، 6 دن تم اسے جمع کرو، جبکہ 7ویں دن خداوند کا سبت ہے، اس میں سے کچھ نہ پاؤ گے۔ اور جب 7واں دن ہوا تو لوگوں میں سے بعض آدمی جمع کرنے کے لیے باہر گئے، مگر کچھ نہ پایا۔ خداوند نے موسیٰ سے فرمایا کہ کب تک تم میرے حکموں اور میری شریعتوں کے ماننے سے انکار کرو گے؟ دیکھو، خداوند نے تمہارے لیے سبت بنایا ہے، اس لیے وہ 6 دن تمہیں 2 دن کا کھانا دے گا، لہٰذا ہر ایک اپنے مکان کے اندر ٹھہرے، اور 7ویں دن کوئی اپنے مکان سے باہر نہ جائے۔ پس 7ویں دن لوگوں نے آرام کیا، اور اسرائیل کے گھرانے نے اس کا نام من رکھا، اور وہ دھنیے کے بیج کی طرح سفید اور مزے میں شہد میں پکا ہوئے حلوے کی طرح تھا۔ اور موسیٰ نے کہا، خداوند نے یہ حکم فرمایا ہے، اس میں سے ہر ایک عمر بھر اپنی پشتوں کے لیے محفوظ رکھو، تاکہ وہ اس خوراک کو دیکھیں جو میں نے تمہیں بیابان میں کھلائی، جس وقت کہ میں نے تمہیں اس ملک مصر سے باہر نکالا۔ اور موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ ایک برتن لے اور ایک عمر بھر من اس میں ڈال، اور اسے خداوند کے سامنے اپنی پشتوں کے واسطے محفوظ رکھ۔ چنانچہ ہارون نے اسے صندوق کے شہادت کے آگے محفوظ رکھا، جیسا خداوند نے موسیٰ سے فرمایا تھا۔ اور بنی اسرائیل 40 برس تک، جب تک کہ وہ آباد زمین میں نہ آئے، من کھاتے رہے، اس وقت تک کہ وہ ملک کنعان کی سرحد تک نہ پہنچے، انہوں نے من کھایا، اور عمر الفا کا 10واں حصہ تھا۔ خداوند کی زندہ اور جلالی کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔